پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے. ہمارے یہ خمیر میں نہ خون میں ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے فتنہ قادیان کو ہوا ملے. ہم نے اپنے آقا کے حضور سب نے سرخرو پیش ہونا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس قانون پہ سر سیاست نہ کی جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2014 میں یہ ججمنٹ دی کہ ایک ان کا کمیشن بنائے تاکہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ اپنے مقدمات حکومت کو بھیج سکیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل منظور. اپوزیشن کا احتجاج، ارکان اسپیکر کا ڈائس کے سامنے کھڑے ہو گئے. کامران مرتضیٰ اور بیرسٹر گوہر کی ترامیم شامل. جے یو آئی کی بل میں ترامیم دینے کے باوجود بل کی مخالفت. تحریک کے حق میں 160 اور مخالفت میں 79 ووٹ آئے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون میں واضح ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے فتنہ قادیانیت کو ہوا ملے. ہماری جانیں بھی آقا اور ان کی آل پر قربان ہیں. قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق پر سیاست نہ کی جائے. 2014 میں سپریم کورٹ نے اقلیتی کمیشن بنانے کا حکم دیا تھا. قانون اور سنت کے منافی کوئی تجویز نہیں لائی گئی. اقلیتوں کو اب اپنے دکھ حکومت کو پہنچانے میں مدد ملے گی. خاکروب کے حوالے سے اشتہار ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہونا چاہیے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اپوزیشن سے بولے کہ اس بل سے قیدی نمبر 804 کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں، بات ہے قانون کی. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے؟ چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے. ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے. پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں ہے. اقلیتی حقوق بل. مولانا فضل الرحمان حکومت پر گرجے برسے. کہا بل پر لکھا ہے اقوام متحدہ کا تقاضا ہے. آپ نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا ہے یا اقوام متحدہ کا؟ وزیر قانون قادیانوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے. حکومت ایسا قانون کیوں لا رہی ہے جس سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے؟ شہید بھٹو کو قادیانوں کے خلاف ترمیم خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مدارس کی رجسٹریشن کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جانا غلط ہے. 18 سال کی عمر کو بالغ تصور نہ کرنے سے بہت پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. 18 سال سے پہلے نکاح کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے. سزا زنا بالجبر کی رکھی گئی ہے. دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جائز ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل اور شرعی عدالت سب مسترد کر چکی. حکومت قرآن و سنت کے مطابق آئین بنانے کی پابند ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا حکومت نے عدالت کو نہیں اقلیتی کمیشن کو سموٹو کا اختیار دے دیا. کوئی آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو. آئین متنازع نہ ہو، سب سے بات چیت کی جائے، ان کا اوپینین لیا جائے. پھر اس کے بعد ایوان کی مرضی ہے، اس کی اکثریت جو فیصلہ کرے اس کا سب احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں. آئین کا یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں. آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا. 27ویں ترمیم متنازع ہوگی، اسے آئین کے ٹائٹل پر زخم سمجھا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی غلطیاں واپس لے کر آئین کو درست کریں. یہ ترمیم اسی طرح متنازع ہوگی جیسے 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم ہوئی تھی. ہم 26ویں آئینی ترمیم کا پی ٹی آئی کو بتایا کرتے تھے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. 1973 میں بھٹو کی 2/3 اکثریت تھی، مگر انہوں نے بھی مذاکرات کیے تھے. جمہوری تقاضے پورے نہیں ہو سکے. سیاسی لحاظ سے بہت بونے پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہر مسلمان کی، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے. ہمیں سیاست میں الجھانا، ایسی چیزوں کو، سینسیٹیو چیزوں کو، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی قانون اس پہ ایوولوشن پروسیس ہوتا رہتا ہے. کوئی اگر چیزیں ہیں تو آئیں مل کے بیٹھیں، دیکھیں اس کو، اگر کسی قانون میں کوئی بہتری لانی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقلیتی حقوق بل پر وضاحت. کہا یہ ایسا بل تھا جو دونوں ہاؤسز پاس کر چکے تھے. مولانا فضل الرحمان اور کامران مرتضیٰ کی ترامیم کو ہم نے قبول کیا. یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، ہمارا جان و مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے. حکومتیں کسی کی وراثت نہیں. قیدی نمبر 804 کے لیے جو کرنا ہے کریں، مگر اہم معاملات پر سیاست نہ کریں. اگر کسی نے قانون میں بہتری لانی ہے تو بیٹھ کر بات کریں. حکومت ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہے.
مائنارٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ایسا ہو جس طرح ہمارا ہو. مائنارٹی کا لفظ آئین نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے, مسلم اور نان مسلم کا رکھا ہے, وہ ایکول ہمارے سٹیزن ہیں, ان کے ہر حال میں رائٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ قوم, یہ ملک, یہ پارلیمان متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے عوام میں یہ اضطراب بڑھ جائے کہ مذہبی بنیادوں پہ کچھ ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس سے لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا ایوان میں اظہار خیال. کہا اقلیت کا لفظ آئین میں نہیں, مسلم اور غیر مسلم لکھا ہے. ایسی قانون سازی نہیں کرنا چاہتے جسے لوگ غلط تصور کریں. قادیانیوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے. اس قانون کو دیگر قوانین پر برتری حاصل ہو جائے گی. سینیٹر نور الحق قادری نے کہا کہ ہمارا اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں. اگر کوئی غلط ترمیم ہوئی تو حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے جلد بازی میں ہو رہی ہے. قانون سازی میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. حکومت عوام کو ان کے حقوق دے, ان کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے. سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. قیامت کے روز بہت ساری چیزوں پہ ہماری پکڑ ہونی ہے, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لا منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا, دوبارہ میں کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے. محمد و آل محمد کی ناموس پر نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی امینڈمنٹ ہم ہونے دیں گے. سر بغیر داڑھی والے وزیر اعظم نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. عبد القادر پٹیل نے کہا ناموس رسالت پر کوئی سودے بازی ہوگی نہ ہونے دیں گے. قیامت والے دن ہماری بہت ساری چیزوں پر پکڑ ہونی ہے. ایسا کوئی دروازہ نہ کھولا جائے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کوئی سوال اٹھے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی. پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر نے کہا حکومت کفایت شعاری کرے لیکن لوگوں کا پیٹ کاٹ کر نہ کرے. اداروں میں ضرورت کے مطابق لوگ بھرتی کیے جائیں. ضرور آپ کے کفایت شعاری کریں, ضرور ملک کے خزانے کو کہ بہتر طریقے سے استعمال کریں, لیکن یہ لوگوں کو پیٹ کاٹ کے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں امپلائمنٹ بڑھے, لیکن وہ ان جگہوں پہ بڑھے جہاں ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ وہاں جہاں ضرورت نہیں ہے. دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو پاک فضائیہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط پائے گا. ایئر چیف کا دبنگ اعلان. کہا دنیا نے مارکہ حق سے قبل فضائی طاقت کا اتنا جرأت مندانہ استعمال کبھی نہیں دیکھا. 6 اور 7 مئی کو رافیل سمیت جدید لڑاکا طیارے مار گرائے. 10 مئی کو دشمن کا ڈیفنس سسٹم کامیابی سے نشانہ بنایا. سائبر وارفیئر میں برتری ثابت کی. دشمن کو مزید نقصان پہنچا سکتے تھے مگر پاک فضائیہ پروفیشنل فورس ہے. ہمارا ہر ایکشن امن کے حصول کے لیے کیلکولیٹڈ اور مؤثر ہوتا ہے. رسالپور PAF اکیڈمی میں گریجویشن پریڈ کی تقریب. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدھو تقریب کے مہمان خصوصی. کیڈٹس کی طرف سے پریڈ میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ. پریڈ میں کیڈٹس کا ملکی دفاع سے متعلق روایتی عزم کا اظہار. PAF اکیڈمی رسالپور سے مجموعی طور پر 166 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ترکیہ کے وزیر توانائی اور قدرتی وسائل کی GHQ میں ملاقات. ISPR کے مطابق پاک ترکیہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک نے توانائی کے شعبے میں شراکت داری بڑھانے اور نئے منصوبوں پر مشترکہ کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. فیلڈ مارشل نے پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ گہرے اور برادرانہ تعلقات کو انتہائی قابل قدر قرار دیا. جنرل عاصم منیر نے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے لیے ترکی کی مسلسل اور بھرپور حمایت کو سراہا. بنو میں امن دشمنوں کا وار. میران شاہ روڈ پر عسکریت پسندوں کا اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر حملہ. فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی, 2 پولیس اہلکار اور راہگیر شہید. 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. حملہ آوروں نے زخمیوں سے بندوقیں چھین لی, گاڑی کو آگ لگا دی, فرار ہو گئے. واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی. لاشیں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بانی PTI کی فیملی کی 29 روز بعد ملاقات. بہن ڈاکٹر عظمہ خان کی جیل سے سابق وزیر اعظم سے ملاقات ختم ہو گئی. میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی تحریک انصاف صحت مند ہے, بالکل ٹھیک ہے. قید تنہائی میں رکھ کر اذیت دی جا رہی ہے. ملاقات کے لیے کوئی شرط عائد نہیں کی گئی. تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج.
रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, किसी भी सियासी या मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। बड़ी खुशी की बात है कि बानी से बहन की मुलाकात हो रही है। गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी की बेटों से फ़ोन पर बात भी करानी चाहिए, 3 साल हो गए, अब बस होनी चाहिए। दफ़ा 144 ना लगाएं, रास्ते बंद ना करें, ये अवाम अपने लीडर के लिए आए हैं। केपी हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, दहशतगर्दी ज़रूर है, काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दहशत गर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। इस्लामाबाद कचहरी हमला बड़ा वाक़या था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्द सोशल मीडिया और VPN के ज़रिए शनाख्त छुपाते हैं। सरकारी वसाइल सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ गए, जल्द CTF का नोटिफिकेशन जारी होगा। दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नोटिफिकेशन में कोई ताख़ीर हो रही है और ना ही कन्फ्यूजन है। कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ जमातें मामले को जानबूझकर पेचीदा कर रही हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 हाई कोर्ट्स के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुलाखेल के नाम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर अहमद राजपूत के नाम की मंजूरी। सिंध असम्बली इजलास में कराची मैनहोल वाक़े की फिर गूंज। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मैनहोल में बच्चा गिरने का वाक़या अफसोसनाक है, हर सूरत जिम्मेदारों को सज़ा होगी। हमारा दिल रंजीदा है, इस वाक़े ने ज़मीर को झंझोड़ा है, आप दीदा भी हो गए। कहा मैनहोल में बच्चे गिरने के वाक़यात पहले भी हुए, आइंदा ऐसे वाक़यात का सदेबाब करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हम औरतों को हुकूक दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा अफजल ने कहा कि मर्द औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, औरतों को तमाम हुकूक दिए जाएंगे। बच्चे कितने पैदा करने हैं इसका इख्तियार औरतों को दिया जा रहा है। 9 मई GHQ हमला केस सिमली फराज समेत PTI के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उमर अयूब, कंवल शोजेब, शेख राशिद, जरताज गुल, दीगर गैर हाजिर रहनुमा शामिल। अदालत का तमाम मुलजिमों की गैर मनकूला जायदाद जब्त और मुकर्ररा मुद्दत में सरेंडर न करने के नीलामी का हुक्म। रेवेन्यू अफसरों और जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी पर सख्त नोटिस। IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली मशकों का महवर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, बाहमी राब्तेकारी में इजाफा, पेशा वराना महारतों में निखार और जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक तरीक़ेकार का तबादला है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का देरीना, आजमूदा और मजबूत दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का इजहार है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 35 रुकनी सिविल अफसरान के वफ्द का मीरान शाह का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग ली। टोची म्यूजियम में तकनीकी हॉल का दौरा किया। तारीखी और अस्करी अशिया का मुशाहिदा करते हुए पाक फौज की तरक्की, अमन के लिए काविशों को सराहा।
وطن کی بدنامی بننے والے مسافروں کو سفر کی اجازت نہیں دیں گے، پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کے امیگریشن عمل کا جائزہ لیا، مسافروں کا امیگریشن پروسیس پر اطمینان کا اظہار، ایف آئی عملے کی تعریف کی، کہا صرف 2 منٹ میں امیگریشن کا عمل مکمل ہوا۔ محسن نقوی نے کہا مکمل سفری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جا رہا ہے نہ ہی روکا جائے گا، نہ مکمل یا بھوگس دستاویزات کے حامل مسافر کو ہرگز سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی شخص کو نکال دیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ افغانستان سے آنے والے تمام تارکین وطن کا بغور دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ اب بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملک سے نکالنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آ کر ملکی سرحد کو محفوظ بنایا، پناہ گزینوں کے تمام فیصلوں اور خصوصی امیگرنٹ ویزوں کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سمیت 19 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی مجموعی طور پر صحت بہترین ہے۔ ٹرمپ کا MIR احتیاطی طور پر کیا گیا ہے۔ بڑھتی آبادی سے وسائل پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ بڑھتی آبادی سے ترقی کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ باعث تشویش ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے، فیصل آباد میں آلودگی عروج پر پہنچ گئی، لاہور تیسرے نمبر پر موجود، ملتان، گجرانوالہ، پشاور کی فضا بھی آلودہ۔ عالمی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر، کراچی فہرست میں 10ویں نمبر پر موجود ہے۔